ناظرین، اس وقت پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیئر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ بخاری صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ملک میں جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں، وہ سیلاب کا معاملہ ہو، پارلیمنٹ کے اندر سے آنے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ، یا عدالت کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم، سر روز کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ نیا سامنے آ جاتا ہے، لیکن سب سے جو اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کبھی پارلیمنٹ سے نکلنے کی بات کرتی ہے۔ آپ کو سر معاملہ کیا نظر آ رہا ہے؟ سیاسی استحکام کی طرف بڑھنے کے لیے کہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کوتاہی کسی کی جانب سے ہو رہی ہے، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن؟ شکریہ ناظر گرمانی۔ گزارش ہے کہ سیاسی استحکام لانے کے لیے کن لوگوں کا کردار ہوتا ہے اور کن لوگوں نے کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ آبویسلی سیاسی لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت بدامنی پھیلانا چاہے اور وہ چاہے کہ پارلیمنٹ کی اسموتھ سیلنگ نہ ہو، اسموتھلی وہ چلے نہ، اور ہمیشہ کرائسس کی طرف معاملات کو لے جایا جائے، تو پھر ذمہ دار تو وہی سیاسی لوگ ہیں۔ سیاسی استحکام کے لیے تمام سیاسی قوتوں کی ذمہ داری ہے، وہ کسی اور شعبے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عوام الناس جو ووٹ دیتے ہیں سیاسی لوگوں کو، اس امید پہ ووٹ دیتے ہیں کہ ملک میں بہتری آئے گی، معاشی حالات بہتر ہوں گے، سیاسی استحکام آئے گا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوگی۔ تو یہ ذمہ داری تو سیاستدانہ کی ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت یا سیاستدان یا اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو میں تو ان کو پھر سیاسی نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، لیکن بخاری صاحب، پی ٹی آئی یا دیگر جو رہنما ہیں سیاسی، ان میں سے بعض رہنما تو یہ موقف رکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہو، وہ کیونکہ حکومت میں ہے تو زیادہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ ان کو پہل کرنی چاہیے۔ سر دوسرا یہ ہے کہ سب سے جو ایک اہم مطالبہ پیپلز پارٹی سے ہو یا نون سے ہو، وہ پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ جو انتخابات 8 فروری کو ہوئے ان پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یا ان کی تحقیقات ہو۔ سر پیپلز پارٹی کے بھی تو تحفظات ہیں جو 8 فروری کو انتخابات ہوئے، اس حوالے سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی ہو یا پنجاب ہو، دھاندلی ہوئی ہے 8 فروری کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر ایشو پہ جوڈیشل کمیشن کا آپ مطالبہ کر دیتے ہیں۔ جی، جب آپ کے ملک میں قوانین موجود ہیں، الیکشن لاز بھی موجود ہیں، تو پھر الیکشن لاز کو انووک کیا جائے، اسی کے مطابق چلا جائے۔ اور بلا شبہ پاکستان کے انتخابات پہ ہمیشہ ایک سوالیہ نشان اٹھتا رہا، سوائے چند ایک انتخابات کے۔ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سفر کیا، اور ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کے نتائج میں جو کردار الیکشن کمیشن کا تھا وہ بورڈ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے بہت سارے کویسچن مارکس ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو چیزیں ریفائن ہوتی رہیں گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمنٹری فورمز کو اہمیت دی اور وہاں پہ بیٹھنے کو ترجیح دی، چاہے ہم 17-18 ممبر ہوں یا زیادہ ہوں۔ ہم نے ہمیشہ سیاسی قوتوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ پولیٹیکل فورمز کے لیے پارلیمنٹ ضروری ہے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان ایشوز کو ریز کیا جائے۔ رہا جوڈیشل کمیشن کا، ہر دفعہ یہ آپ مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ ایون 2013 کے الیکشن پہ بھی آپ نے کہا، اور پھر آبزرویشن آ گئی تھی سپریم کورٹ سے، تو وہ ایک ویسٹیج آف ٹائم بھی ہے اور انرجی بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹ نہیں ہے۔ سیاسی فیصلے عوامی قوت سے ہوتے ہیں، اور جب عوامی قوت اپنا فیصلہ دیتی ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مرحلے پہ کوئی الیکشن کمیشن اپنی کارکردگی اس معیار کے مطابق نہیں لا سکا تو آنے والے انتخابات میں، ابھی ریسنٹلی آپ نے ہندوستان کی رپورٹس دیکھی ہیں، کانگریس نے ایک ایلیگیشن لگایا بی جے پی پہ، تو کیا وہاں مطالبہ ہوا الیکشن کا جوڈیشل کمیشن کا؟ تو یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر ہم عدلیہ کے حوالے سے یا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ایک سوال آپ سے بطور سینئر سیاستدان اور بطور سینئر قانون دان بھی ایک سوال آپ سے ہوگا سر، کہ یہ جو عدلیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں یا کمزوری کے حوالے سے جو ایک اپوزیشن دعوے کر رہی ہے، آپ بھی سر بطور سینئر قانون دان دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس ترمیم کے بعد عدلیہ کمزور ہوئی ہے؟
بات یہ ہے کہ آپ اس قسم کے ایلیگیشن تو آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اس سسٹم میں رہتے ہوئے اگر کہیں آپ کو نقص نظر آتا ہے تو اس کی بہتری کی جانب قدم اٹھانا چاہیے نا، ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا ایک اپنا موقف ہے، 26 امینڈمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری بھی 2011 سے آنورڈ جو جوڈیشری تھی وہ ذمہ دار ہے، اور آج جو جوڈیشل کمیشن کی پوزیشن ہے، یہ پوزیشن نہ ہوتی اگر افتخار چودھری صاحب پارلیمنٹری کمیٹی اور ججز اپوائنٹمنٹ کو ان افیکٹو نہ کرتے، ٹروتھ لیس نہ کرتے، ان کے ڈس اپروول کو ایک پٹیشن کے ذریعے ان کے فیصلوں کو سیٹ اسائڈ نہ کرتے ان کو سنے بغیر، تو آبویسلی پھر اس کے بعد جتنی انڈکشن ہوئی اس میں سوائے ان کی فیورٹزم کے اور تو کوئی رول ہی نہیں تھا۔ ایک صرف جوڈیشل کمیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہی فیصلہ کرتے تھے، پارلیمنٹ کا تو کوئی کردار نہیں رہا تھا، اور الٹیمیٹلی اب وہ ایک لارجر جوڈیشل کمیشن بن گیا تو اس میں پھر اسٹرینتھ اور بھی آ گئی، اور پارلیمنٹری کمیٹی کی وہ افیکٹنس نہیں رہی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے، تنازع پیدا کرنے کی بجائے ہمیں حل کی جانب جانا چاہیے۔ اگر کوئی آپ شارٹ کمنگ سمجھتے ہیں تو ان شارٹ کمنگز کو اوور کم کیسے کیا جا سکے، امپرومنٹ کیسی لائی جا سکے۔ دیکھیں نا، جب آئین میں اور قانون میں یہ گنجائش ہے کہ آئین آپ بناتے ہیں اس میں ترمیم کی بھی گنجائش ہے، آپ قانون سازی کرتے ہیں تو اس میں آپ امینڈمنٹس بھی لاتے ہیں، کسی قانون کو آپ رپیل بھی کر دیتے ہیں، تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں گفت و شنید سے، بیٹھ کے بات کرنے سے، اور جو پراپر فورم ہے، جو آئین اور قانون کے مطابق فورم ہے، ان میں بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کرنا۔ ریزالو کس نے کرنا؟ ہم نے بیٹھ کے کرنا ہے، پولیٹیشین نے بیٹھ کے کرنا ہے، تو آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس پہ۔ لیکن سر وہ تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ ہم بیٹھ تو جائیں، پہلے بھی بیٹھے ہیں، لیکن حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں آئین ہے اور آئین آپریٹو ہے، تو پھر یہ باتیں جو پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، وہ امپائر کی طرف تو وہ خود دیکھتے تھے۔ جب ایجیٹیشن انہوں نے 2014 میں شروع کیا تو ان کا موقف کیا تھا؟ امپائر کی انگلی کو دیکھ رہے تھے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیگر سیاسی جماعتیں تو نہیں ہیں۔ اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے گورنمنٹ ٹریجری بینچز سے پارلیمنٹری کمیٹیز میں بیٹھ کے بات کریں، اور پھر وہ کہتے ہیں اگر جی ہم بات ان سے نہیں کرنا چاہتے، جن سے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، آپ جانیں، آپ کی سیاست جانیں، آپ کا کام جانیں۔ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آئین بالادست ہے، ہم آئین کے تابع ہیں، تو پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ بالکل، لیکن سر چلیں، اپوزیشن کے تو تحفظات اپنی جگہ پر موجود ہیں اور ہر اپوزیشن کے سوالات بھی ہوتے ہیں، لیکن بطور اتحادی جماعت آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن سر آپ مطمئن ہیں کہ موجودہ حکومت کے فیصلے جو ہیں وہ درست ہیں، یا بعض فیصلوں پر کچھ آپ کو بھی تحفظات ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کلی طور پہ کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں دے سکتے جی، پرفارمنس کے حوالے سے بالکل امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ابھی بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، جو شارٹ کمنگز ہیں اس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ہم اتحادی ضرور ہیں، لیکن بعض ایشوز پہ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ پارلیمان کو لپیٹ دو۔ ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا پیپلز پارٹی نے، ہم نے کہا فورم سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ایشوز کراپ اپ ہوتے ہیں، ایشوز ریزالو ہوتے ہیں، اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آپ کوشش ہی نہ کریں تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ بالکل جو ہمارے کنسرنز ہوتے ہیں بطور اتحادی کے، ہم بالکل ہماری قیادت پرائم منسٹر کے سامنے ضرور رکھتے ہیں، کیبنٹ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پالیٹکس ڈے ٹو ڈے افیئر ہے، روزانہ ایشوز کراپ اپ بھی ہوتے ہیں، ان کو ریزالو بھی کیا جاتا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ بات کے فیصلہ کر لو تو فار آل ٹائمز ٹو کم معاملات حل ہو گئے؟ عوام الناس کے ایشوز تو آئے دن ریز ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ریسنٹ دیکھ لیں، یہ جو سیلاب ہے بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے پنجاب، اور پنجاب کے تینوں دریاؤں نے جس طرح تباہی پھیری ہے لوگوں کی، بالخصوص زرعی شعبے کی،
उन गरीब किसानों के पास तो बचा ही कुछ नहीं है। फसलें भी चलेगी, जो मकानियत थी वो भी चलेगी, जो असासे पास थे वो भी चले गए। अब तो इसीलिए मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इसमें एग्रीकल्चर इमरजेंसी अनाउंस करो। मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को भी ये मुतासरीन जो है सैलाब के और बिलखसूस जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इनको विदाउट इंटरेस्ट लोन फराम किया जाए। जैसे चेयरमैन ने कहा इनके बिजली के बिल माफ़ किए जाए। देखिए, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप मुस्तकबिल में वो कैसे काश्तकारी कर सकेंगे? उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो, उनके पास बीज के लिए पैसे नहीं, उनके पास खाद के लिए पैसे कोई नहीं, उनके पास अपने रोज़मर्रा के अखराजात के लिए पैसे नहीं। बुखारी साहब, इनको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा और आपको कोई खदशा है कि मुल्क में फूड शॉर्टेज का जो मसला है वो भी सामने आ सकता है? बिल्कुल, फूड शॉर्टेज की जो फूड सिक्योरिटी है बड़ा इशू बनेगा, क्योंकि जो ज़मींदार के पास अपनी गंदम अपने खाने के लिए पड़ी थी वो भी सैलाब की नज़र होगी। नई अभी काश्त आके नवंबर दिसंबर में होगी, फसल आएगी आपकी मई में, और आपने इनको इनकरेज नहीं किया। पिछली दफ़ा जो गंदम थी वो काश्त कब हुई कि आपने सपोर्ट प्राइस नहीं फिक्स की, लोगों ने गंदम काश्त नहीं की, थोड़ी काश्त की, उनको भी वो प्राइस ना मिली। कहाँ उससे पिछले साल गंदम की प्राइस 3900 रुपीज़ थी, इस दफ़ा तो उनकी गंदम 2200 रुपये और 2000 रुपये बिकती रही है। तो आप ये देखिए, इसके लिए हमारी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, तो इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एहसास करना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को भी एहसास करना चाहिए कि 60 to 65% पॉपुलेशन आपकी रूरल पॉपुलेशन है और जिनका इन्हिसार ज़राअत पे है। इसलिए आप ज़राअत को स्ट्रेंथन करेंगे। अगर आपके पास आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है तो आपको गंदम कहाँ से लाएगी? तो देखिए, इस पर आपने वो पॉलिसीज़ फार्मूलेट करनी है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, जिनकी इन्हिसार ज़राअत पे है, तो उनको आप क्यों नहीं सपोर्ट करते? ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, नैयर बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे।